زمین کا سب سے بہترین حصہ ہے. زمین کے اوپر کوئی جگہ اتنی حرمت والی نہیں، اتنی پاکیزہ نہیں، اتنی عظمت اور فضیلت والی نہیں ہے کہ جتنی مسجد والی جگہ پاکیزہ ہے، جتنی مسجد پاک ہے، جتنی مسجد احترام والی ہے، کوئی جگہ اور اتنی پاک پاکیزہ اور احترام والی نہیں ہے. احترام میں ان جگہوں کو بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر یعنی مسجد کہا جاتا ہے. اسلام اور مسلمانوں کا جو مرکزی مقام ہے وہ بھی مسجد ہے. اسلام اور مسلمانوں کا جو مرکزی مقام ہے وہ بھی مسجد ہیں. دن میں کم سے کم 5 مرتبہ مسلمان مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو بتاؤ کون سی اور جگہ ہے زمین پر کہ لوگ پابندی کے ساتھ دن میں 5 مرتبہ لازمی وہاں جاتے ہوں اس نیت سے کہ وہاں جانے کا ثواب ملے گا؟ اور کوئی جگہ نہیں ہے، وہ صرف مسجد ہیں. اندازہ کریں کتنی اہمیت والی جگہ ہے مسجد. تو ہم اس سے دور ہیں. تو یہ اسلام کا سب سے اہم فریضہ جو نماز ہے وہ بھی ہم اسی اللہ کے گھر میں آ کے ادا کرتے ہیں. مسلمان اتنی حرمت والی جگہ ہے، اس لیے ہمیں مسجدوں کے ساتھ دل لگاتے ہوئے مسجدوں میں آنا چاہیے، مسجدوں میں بیٹھنا چاہیے. موضوع ہی سارا اس کے حوالے سے ہے. مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں اور ایک ہی صف میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. نہ رنگ کا لحاظ ہے، نہ عمر کا لحاظ ہے، بالغ بندوں کی بات ہو رہی، بچوں کا مسئلہ ہو رہا ہے. نہ رنگ کا لحاظ ہے، نہ عمر کا لحاظ ہے، نہ برادری کا لحاظ ہے، نہ خاندان کا لحاظ ہے، نہ پیسے کا، نہ طاقت کا، نہ صحت کا، کسی چیز کا اس میں لحاظ نہیں. کوئی کسی برادری سے، کسی طبقے سے، کتنا ہی غریب، کتنا ہی امیر، کتنا ہی گورا، کتنا ہی کالا، وہ آ کے مسجد میں صف میں آ کے بیٹھ جاتا ہے. تو ایک ہی صف میں آ کے نماز ادا کی جاتی ہے اور پھر ایک ہی قبلے کی طرف منہ کر کے رب تعالیٰ کی بندگی کی جاتی ہے. ایسی کوئی جگہ زمین پر اور ہے تو بتائیے؟ کوئی جگہ نہیں. یہ مسجد ہی وہ مقام ہے جسے یہ مقام حاصل ہے کہ یہاں پر اتفاق اور اتحاد کا سبق ملتا ہے. عمل سے گفتگو کی بات میں بعد میں کرتا ہوں. جو عمل یہاں پہ آ کے جو کیا جاتا ہے یعنی نماز پڑھی جاتی ہے تو وہ عمل ایسا ہے کہ جس سے محبت کا درس ملتا ہے، جس سے اتفاق اور اتحاد کا درس ملتا ہے. بھائی دیکھو یہ نہیں ہے کہ صف کے اندر امیر کھڑے ہیں، غریبوں کو کھڑے نہیں ہونے دیا جا رہا. صف کے اندر بڑی عمر کے لوگ کھڑے ہیں، جوان بندے کو کھڑا نہیں ہونے دیا جا رہا. صف کے اندر گورے گورے لوگ آگے کھڑے ہیں، کالے رنگ کے بندوں کو پیچھے کر دیا گیا. ایسی کوئی صورتحال نہیں، بلکہ سب ایک ہی صف میں، ایک ہی رب کے بندے، ایک ہی قبلے کی طرف منہ کر کے زبان سے ایک ہی طرح کے الفاظ نکالتے ہوئے اپنے رب کی بندگی میں حاضر ہو کر اس رب کی بندگی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اتنی احترام والی یہ جگہ ہے. اور اسی طرح مسجد ہی زمین پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور متبرک اور بہترین جگہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں بے شمار مقامات کے اوپر مسجدوں کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت کو بیان کیا گیا ہے. مسجد کی تعمیر سے لے کر اس کی صفائی ستھرائی اور اس کے نظام انتظام اور اس کو آباد کرنے، اس میں نماز پڑھنے، نماز کے بعد گھر جانے، اگلی نماز تک انتظار کرنے، دوبارہ مسجد میں آنے تک کا ہر چیز کا بیان قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے. سبحان اللہ. اب بتائیے کون سا ایسا موضوع ہے، کون سی ایسی اور جگہ ہے کہ جس کا اتنا احترام بیان ہوا ہو؟ تو اس کے باوجود ہم مسجدوں سے آج بھی دور ہیں.
ہمارے نزدیک مسجد کا جو احترام شریعت نے بیان کیا ہے، شاید یا ہم جانتے نہیں یا جانتے تو ہیں لیکن کبھی اس پر عمل کرنے کی اور غور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی وہی آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے اسے پڑھ کے چند باتیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انما یامر مساجد للہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ بے شک مسجدوں کو بنانے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور دوسری بات بیان کی، مسجدوں کو بنانے والے نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ واجب ہو جائے تو ادا کرتے ہیں۔ اگلی چیز بتائی وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، انہیں اللہ کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں، وہ رب کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اب تین چیزیں بیان ہوئی ہیں، جو تین سٹیپ بیان ہوئے ہیں، ان پر الگ الگ تھوڑی تھوڑی گفتگو وقت کے اندر رہتے ہوئے غور کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا انما یامر مساجد للہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدوں کو بنانے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجدیں وہی لوگ بناتے ہیں جو مسلمان ہیں، کافر کا کوئی کام نہیں مسجد سے، یہ مسلمان کی عبادت گاہ ہے، کافر کے لیے نہیں، اس لیے اسے تعمیر کرنے والے مسلمان ہیں۔ پہلی شام بیان ہے، اہل اسلام مومنین مسلمان اللہ کے گھروں کو تعمیر کرتے ہیں، اور جس کا اللہ کی ذات پر ایمان ہے ظاہر ہے اس کا یوم آخرت پر بھی ایمان ہے۔ اور مسلمان کی جو نیکی اور برائی کے معاملات میں جو تمیز ہے، یعنی برائی سے بچنا نیکی کرنا، یہ در حقیقت اس کی بنیاد عقیدہ آخرت ہے۔ اس لیے عقیدہ آخرت کے اوپر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے بڑا۔ عقیدہ آخرت کیا ہے کہ وہاں نیکی اور بدی کا حساب ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، گناہ کیے ہوئے ہوں گے تو جہنم بھیج دے گا اللہ پاک، اگر معافی نہ ملی تو نیکیاں کی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرما کے جنت میں داخلہ عطا کر دے گا، یعنی وہاں حساب و کتاب ہوگا، زندگی کے سارے معاملات کا جواب دینا ہے۔ یہ عقیدہ آخرت کہ وہ دن قائم ہوگا۔ تو یہ جو ہم مسجدوں سے پیار کرتے ہیں، مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں، دیگر نیکیوں اور عبادات کرتے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ ہمارا آخرت پر ایمان ہے کہ ہماری نیکیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ رکھی جائیں گی، تولی جائیں گی، ان کا وزن کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، اجر میں سے وہاں سے ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ پہلی بات کہ مسجد بنانے والے اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، کافر کا کوئی کام مسجد سے نہیں ہے۔ اس لیے کافر کو، غیر مسلم کو، سکھ، عیسائی، یہودی، ہندو کو مسجد میں داخل ہونے سے روکا گیا کہ مسجد پاک جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کو بنایا گیا ہے، اس میں کوئی ناپاک بندہ داخل ہو سکتا نہیں۔ یہ حال کہ اگر مسلمان بندہ بھی ناپاکی کی حالت میں ہو، اسے بھی مسجد میں آنے کی اجازت نہیں، اسے بھی منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ پاک جگہ ہے۔ اور یاد رہے کہ تعمیر مسجد میں، یعنی مسجد کو تعمیر کرتے وقت اس چیز کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ مسجد کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے تعمیر کیا جائے، اپنی چودراہٹ، اپنا پیسہ، اپنا عہدہ دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ امیر کبیر بندہ بھی مسجد بنائے تو اس کی نیت یہ نہ ہو کہ یہ میری مسجد ہے، اس کا مالک میں ہوں، نہیں،
یہ مسجد کوئی بھی بنائی جائے وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر، رب کے بندوں کی عبادت کرنے کے لیے بنائی جائے کہ رب کے بندے آ کے اپنے رب کی یہاں عبادت کریں۔ ایک چیز سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، کسی ضد، کسی گروپ بندی، کسی فرقہ پرستی کی وجہ سے کوئی مسجد بنانا، مسجد تعمیر کرنا، یہ بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہے، بلکہ اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک مسجد کے قریب ترین دوسری مسجد بنانا بھی منع ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب مسجد، ایک مسجد کے بالکل قریب ترین دوسری مسجد بنائی جائے گی تو ایک مسجد کے نمازی دوسری مسجد میں جانے سے پہلے والی مسجد کے نمازی میں کمی ہوگی تو وہ ویران ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسجد کی ویرانی کرنے والوں کے لیے وعید بیان فرمائی قرآن میں، وہ آگے چل کے آیت پاک میں پڑھتا ہوں۔ تو یہاں یہ یاد رکھیں کہ مسجد کی چونکہ میں تعمیر کی بنیاد کی بات کر رہا ہوں تو اس لیے اس کی تعمیر میں سب سے پہلے یہ ضروری ہے، اب تعمیر ہو چکی مسجد تو کوئی بندہ پیسے دیتا ہے مسجد میں، 10 روپے دیتا ہے، 10 لاکھ روپے دیتا ہے، تو اس کی نیت بھی دیتے وقت یہ نہ ہو کہ میں مسجد میں اتنے پیسے دے رہا ہوں تو مسجد میری ہے، میں مسجد کا مالک ہوں اور یہ میرا کام، میرا نام چلے گا، میں اتنے پیسے دے رہا ہوں تو میری مرضی چلے گی کیونکہ میں نے مال دیا ہے۔ نہیں، جس نے دیا اس نے رب کی رضا کے لیے دیا ہے، اس نے رب کی رضا کے لیے رب کی گھر میں دے دیا، اب وہ مالک نہیں رہا ان پیسوں کا، اس چیز کا جو اس نے مسجد کے لیے دے دی۔ اس لیے جب بھی مسجد کی تعمیر کی جائے، تعمیر کے لیے حصہ دیا جائے، پیسہ دیا جائے، کوئی چیز مسجد میں عطیہ کی جائے تو اس کا سب سے پہلا اور بنیادی کام یہ ہے کہ اس کے پیچھے نیت یہی ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اور تقریباً عمومی طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے، لوگ اللہ کی رضا کے لیے ہی مسجدوں میں پیسے دیتے ہیں، مسجدوں میں چیزیں دیتے ہیں، اور یہ عموم ہے مسلمانوں میں، سب مسلمان دیتے ہیں۔ اور مسجد کی بنیاد چونکہ تقوی پر ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی مسجدوں کی شان بیان کی ہے جو تقوی کی نیت پر بنائی گئی، جو اللہ کی رضا کی نیت پر بنائی گئی۔ مسجد قباء جب نبی پاک علیہ السلام ہجرت فرما کے وہاں آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقَّ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ اس مسجد کی کتنی شان ہے کہ جس کی بنیاد کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے، اور وجہ کیا بنی اس کا ذکر کرنے کی کہ اس کی بنیاد تقوی پر ہے، یعنی اللہ کی رضا کی خاطر ہے۔ تو اس لیے وہ مسجد بھی شان والی اور اس مسجد کو بنانے والے بھی شان والے کہ جس میں صرف رب کی رضا کے لیے کام کیا جائے۔ لو جی دوسری چیز اسی آیت کریمہ کا دوسرا حصہ جو میں نے پڑھا، میں صرف آپ سے میں یہ سمجھ لیں کہ میں آج تقریر نہیں، یہ باتیں قرآن کی جو بالکل سادہ انداز میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ مسجدوں کو بنانے والوں کا ذکر شروع میں ہوا، تو یہ بنانے والے اللہ پر ایمان رکھنے والے اور کس پر ایمان رکھنے والے؟ آخرت پر۔ اگلی نشانی ان کی بیان کی وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ مسجدیں بنانے والے، مسجدوں کا نظام چلانے والے، مسجدوں میں اپنا حصہ دینے والے، مسجدوں کے انتظامات کو دیکھنے والے، ان سب کے لیے یہ فرمایا کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ نماز قائم کرنے والے بہت ساری مساجد ایسی ہیں ہم نے دیکھی ہیں کہ جن میں جو مسجدوں کا نظام چلانے والے لوگ ہیں نا، انتظامیہ یا کمیٹیاں جن کو کہتے ہیں، ان کے اندر کمیٹی کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی مسجد کے اندر داخل نہیں ہوئے ہوتے، سوائے عید والے دن کے وہ دن بعد نکال لیں، اس کے علاوہ کبھی وہ مسجد میں آئے نہیں۔ بلکہ بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس جگہ پہ رہتے بھی نہیں، دوسری بستیوں میں، دوسرے شہروں میں جا کے رہتے ہیں، اور گاؤں کی بستیوں کے وہ بستیوں کی مسجدوں کے جو ہیں وہ بنے ہیں، کمیٹیوں میں شامل ہیں۔ اب وہ مسجد میں خود نہیں آتا بندہ،
اسے نہیں خبر اس بات کی کہ مسجد میں کیا ہوتا ہے۔ جب ایسے لوگ کمیٹیوں میں، انتظامیہ میں شامل ہوتے ہیں، چونکہ خود تو وہ آتے نہیں، تو آگے کچھ بندے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں یا خود بندے ان کی چرچا گیری بھی کر لیتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ شکایت لگا دیں، کبھی مسجد کے نظام کی، کبھی مسجد کے امام خطیب کی، کبھی مسجد کے دیگر معاملات کی، کبھی مسجد کی کمزوری کی، کبھی کسی قسم کی، کبھی کسی قسم کی۔ اب چونکہ خود تو انہوں نے آنا نہیں ہوتا، انہوں نے سننا ہوتا ہے، تو سننے کے بعد انہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ کبھی مسجد کے نظام کو خراب کیا، کبھی مسجد کے امام خطیب کی توہین اور بے ادبی کی، اور مسجد کے نظام کو خراب کیا۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جب ایسے لوگ شامل ہوتے ہیں تو یاد رکھیے، جو لوگ مسجدوں میں رہ کر یا مسجدوں سے دور رہ کر جسمی انداز سے مسجد سے پیار کرتے ہیں، مسجد کے نظام سے پیار کرتے ہیں، ان کی شان الگ ہے، لیکن جو مسجدوں کے نظام کو خراب کرتے ہیں، توہین کر دی، کبھی امام کی، کبھی خطیب کی، کبھی نظام میں نس نکال دیے اور ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی، تو یاد رکھیے ایسے لوگ جو مسجد کے امام یا خطیب کی توہین کریں، یہ متفق علیہ علماء کا یہ فتویٰ ہے اس بات پر، کوئی کہ اس بندے کی نماز ہی اس امام کے پیچھے نہیں ہوتی، وہ 5 وقت کا پکا نمازی ہو، کبھی نماز اس کی قضا نہ ہوئی ہو، لیکن امام کی توہین کرنے والا یا اس کو اپنے آپ سے حقیر، کم تر اور چھوٹا سمجھنے والا، ایسے بندے کی نماز امام کے پیچھے ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے امام کو عزت کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کس نے دی ہے؟ اور یاد رکھیے، میں سنانے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی یہ بات کر دوں گا، ہمارا مقصد کبھی بھی نہ ہماری یہ تربیت ہے نہ ہماری یہ عادت ہے کہ کبھی کوئی مسئلہ، کوئی بات کسی فرد واحد کے لیے ہو، اللہ معافی دے، ایسے لوگ اللہ کے بھی مجرم ہیں اور بندوں کے بھی مجرم ہوتے ہیں۔ یہ ممبر رسول ہے، اس کا جو حق ہے وہی ادا کرنا مقصد ہوتا ہے، کہ مسئلہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے بندے اس عیب سے، اس گناہ سے بچ جائیں، صرف اور صرف یہ مقصد ہوتا ہے، اور اجتماعی بات کی جا رہی ہوتی ہے، کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہوتی۔ تو میں چونکہ موضوع یہ ہے مسجد کے حوالے سے، تو اس لیے میں اس بات کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے بندے کی نماز پھر ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنی مسجد کا کوئی بھی، میں صرف اپنی اس مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر مسجد کی بات کر رہا ہوں، ہر علاقے کی بات کر رہا ہوں، ہر بستی کی بات کر رہا ہوں، ہر فرد کی بات کر رہا ہوں، اپنی مسجد کے امام کی، خطیب کی، بلکہ ہر ایک عالم دین کی عزت کیا کریں، احترام سے پیش آیا کریں۔ کیوں؟ کہ اس کو جو عزت دی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو جس کو اللہ نے عزت دی ہے وہ عزت ہی دی ہے، تو وہ سب لوگ پیچھے، شہر، محلے، بستی، علاقے کا چودھری، وڈیرا، وزیر، مشیر، حتیٰ کہ وزیر اعظم اور صدر مملکت بھی آ جائے، وہ بھی پیچھے کھڑا ہوتا ہے، امام مصلی پہ آگے کھڑا ہوتا ہے۔ اس سے بڑی کوئی عزت ہے؟ اور تو یہ عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو جس کو اللہ نے عزت دی ہے، میں اور آپ اس کی مخالفت کر کے ہم اللہ کے مقابلے میں آ رہے ہیں، یا پھر اللہ کو راضی کرنے والا کام کر رہے ہیں؟ اللہ کی مخالفت میں آ رہے ہیں کہ اللہ ایک بندے کو عزت دے رہا ہے، تو ہم مخالفت کر کے، اس بندے کی مخالفت کر کے، تو اللہ کی دی ہوئی عزت کو حقیر سمجھ رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی عطا کو کم تر سمجھ رہے ہیں۔ ایمان سے بتاؤ، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آ جائے تو اس کا کیا بچے گا پیچھے؟ اس لیے اپنے علماء کی عزت، اپنے علماء کا احترام، اپنے ائمہ مساجد، اپنے خطباء کا احترام کیا کریں، کیونکہ جو امام ہوتا ہے مسجد کا، وہ آپ سے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کرتا،
کوئی بھی امام ہو. میں نے پہلے عرض کیا میں اپنی بات کر ہی نہیں رہا، اللہ میں ایک موضوع کو گھیر رہا ہوں اور وہ آپ کے سامنے بات بیان کر رہا ہوں. ختم ہونے والی بات ہے. ایک مسجد کا امام کبھی آپ سے مطالبہ نہیں کرتا کسی چیز کا احتجاج، کبھی اس نے نہیں کہا کہ جو میں نماز تب پڑھاؤں گا جب میری تمام پڑھاؤ گے. مسجد کا امام کبھی آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ جناب مجھے فلاں چیز لے کے دو گے انصاف میں نماز پڑھاؤں گا ورنہ نہیں. کبھی احتجاج نہیں کیا، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ لوگوں کے ہر طرح کے رویوں کو برداشت کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں وہ اپنے دین کی، پیارے محمد کے پیارے دین کی تبلیغ وہ جاری رکھتے ہیں اور اس بندے کا معاملہ اللہ کی سپرد کر دیتے ہیں کہ یا اللہ تو جان اور تیرا بندہ جانے، ہم تو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، ہمیں نصیب کیا ہے تو نے، ہم تو کر رہے ہیں. یہ مسجد کے امام کی بات، خطیب کی بات، عالم دین کی بات کر رہا ہوں. کئی بار تجربہ ہوا ہے اور بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، جو بندہ عالم دین کی، امام مسجد کی، خطیب مسجد کی توہین اور بے ادبی کرتا ہے، اس کی مخالفت میں ہر وقت رہتا ہے، وہ بندہ کبھی دنیا سے سکھی نہیں جا سکتا. یہ تجربے کی بات ہے اور بزرگان دین کی کتابوں میں لکھی ہوئی بات ہے. وہ بندہ کبھی دنیا سے سکھی نہیں جا سکتا، اس کو کئی طرح کے دکھ لگیں گے. علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ سب سے پہلا دکھ اسے یہ لگے گا کہ اس کی اولاد نشئی ہو جائے گی، اس کی اولاد نشئی ہو جائے گی. اور دوسرا اس بندے کے اور بہت سارے معاملات میں ذکر نہیں کرتا، چلو چھوڑو، یعنی وہ دکھ ہی جائے گا، دنیا سے سکھی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ وہ اس کے مقابلے میں اور اس کی مخالفت پہ اتر آیا ہے کہ جس کو عزت کس نے دی ہے، اللہ تعالیٰ. کیونکہ وہ اتنے عالی شان کام کر کے رب کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. امام مسجد، خطیب، عالم دین، اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی، کوئی بھی وہ نیک کام کر کے، تبلیغ دین کر کے رب کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. اور ہم دنیا دار بندے ایسے بندے کی مخالفت کر کے اپنے رب کو ناراض کر کے رب کی ناراضگی اور اس کے غضب کے حقدار بنے ہوتے ہیں. اس لیے ایسی چیزوں سے بچیے. اور اندازہ کیجیے ذرا، یہ علماء ہی ہیں خدا کی قسم جن کی وجہ سے آج مسجدیں آباد ہیں. علماء ہی ہیں جو ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، ہمیں بھی قرآن دین سکھاتے ہیں، اور جو دین کی کچھ نہ کچھ رمق باقی ہے نا ابھی بھی، یہ علماء کی وجہ سے ہے، یہ اہم مساجد کی وجہ سے ہے. اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر جہالت کتنی پھیل جائے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے. بات صورت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا عالم کوئی مسئلہ بھی بیان کرے. ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو بعض اوقات ایسے معاملات سے گزرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی ہمارے ساتھ بھی ہو جاتے، لیکن باہر کی باتیں بھی بہت ساری ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جو بندہ عالم دین کوئی بھی کوئی مسئلہ بیان کرے نا تو ہمارے بعض لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ شاید یہ میرے لیے کیا ہے، وہ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ مسجد چھوڑ جائیں گے، وہ امام سے ملنا چھوڑ جائیں گے. کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ مسئلہ میرے لیے ہے. اور ابھی میں باتیں کر رہا ہوں نا، خدا کی عزت کی قسم میں ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ ہمیں حقیقت کا پتہ چلے مسجد، اور ہمیں دین کا پتہ چلے کہ ہمارا دین ہمیں کہتا کیا ہے. تو اس بات کو بھی میں حسن ظن کر لیتا ہوں کہ اچھا ہی سمجھ رہے ہوں گے، لیکن پھر بھی بات دل میں کبھی ہو سکتا ہے جو باتیں کر رہا ہوں یہ بھی کبھی خیال گزر جائے کسی کے دل میں کہ پتہ نہیں یار میرے لیے. واللہ میں پھر عرض کر رہا ہوں ایسا کچھ نہیں. میں اپنے مسئلے کو، اپنے موضوع کی وضاحت کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری اصلاح ہو جائے، ہم گناہ سے اور مسجد کی بے ادبی سے بچ جائیں. حدیث ہے، یہ سناؤں گا تو پھر مزید ٹائم بھی لگے گا، میں موضوع کو ہی کلوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایسا کوئی بھی کام جو مسجد کی ویرانی کا سبب بنے، یا مسجد کی آباد کاری میں رکاوٹ بنے، یا مسجد کے ماحول کی خرابی کا باعث بنے، ایسا کوئی کام یا ایسی کوئی بات جو مسجد کی ویرانی اور آباد کاری میں رکاوٹ اور پھر اسی طرح مسجد کے ماحول میں خرابی پیدا کرے، ایسے لوگوں کے لیے رب کا قرآن سن لیجئے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ، ومن اور کون ہے، اظلم اس سے بڑا ظالم، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، کون
اس بندے سے بڑا ظالم ہے کہ جو مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے لوگوں کو روکے، اللہ کے ذکر سے لوگوں کو روکے، اس بندے سے بڑا ظالم کون ہے؟ وسعا، اور کوشش کرے، صحیح کرے، وسعا صحیح تو سمجھتے ہیں نا آپ، وسعا فی خرابیہ، اور مسجد کے انتظام، انسلام، ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بندے سے بڑا ظالم کوئی ہے ہی نہیں۔ اب میں اور آپ خود اندازہ لگائیں، جسے ظالم اللہ کہے، جس بندے کو ظالم اللہ کہے، اس بندے کا کیا حال ہوگا، کیا اس کا اثر ہوگا۔ اور اگلی بات سنیے، اللہ فرماتا ہے بندوں کو یہ چاہیے تھا، بندوں کو یہ چاہیے تھا، اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، بندوں کو چاہیے یہ تھا کہ جب وہ مسجد میں آتے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے بڑی عاجزی کے ساتھ وہ مسجد میں داخل ہوتے۔ بعض اوقات ہم مسجد میں آ کے چودھری بن جاتے ہیں، مسجد میں آ کے ہم پتہ نہیں کیا کچھ بن جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بندوں کو چاہیے تھا کہ وہ یہ جب وہ مسجد میں آتے، مسجد میں داخل ہوتے، الا خائفین، وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اور عجز و انکساری کے ساتھ مسجد میں داخل ہوتے، اور جب تک مسجد میں بیٹھتے عاجزی کے ساتھ بیٹھے رہتے۔ مسئلے اس میں سے اور بھی نکل سکتے ہیں، وقت تھوڑا ہے، میں بات کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں۔ مسئلے بڑے نکل سکتے ہیں کہ مسجد کی ایک جگہ کو اپنے لیے خاص کر لینا کہ لوگ یہ تھے میں ہی بیٹھنا، دوسرا نہیں بیٹھ سکتا، ایک مطلب یہ چیز اسی میں داخل ہے کہ مسجد کو اپنی ملکیت سمجھ لینا اس کی کسی جگہ کو، تو یہ مسجد کا عمل اور ماحول خراب کرنے والی بات ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے لوگوں کو چاہیے یہ تھا کہ الا خائفین، وہ مسجد میں داخل تو ہوتے لیکن ڈرتے ہوئے عاجزی سے، انکساری سے۔ اگلی بات سنیے، اللہ فرماتا ہے لہم فی الدنیا خزی، جو بات میں نے پیچھے بیان کی نا اس پہ غور کریں، اب قرآن کی آیت آ گئی اس پہ، لہم فی الدنیا خزی، ایسے لوگوں کے لیے جو مسجدوں کا امن ماحول خراب کرتے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہی رسوائی ہے۔ یہ قرآن ہے رب تعالیٰ کا، پہلے سپارہ پڑھا، لہم فی الدنیا خزی، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں خرابی ہے، عزت کوئی نہیں، ایسے لوگوں کو سکون کوئی نہیں۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی، صرف دنیا میں، اللہ فرماتا نہیں آگے بھی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ دنیا کی رسوائی تھوڑا عذاب ہے، دنیا کی رسوائی چھوٹا عذاب ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے یہاں بس نہیں ہوگی ایسے بندے کی، یہاں پر اسے چھوڑا نہیں جائے گا، بلکہ جب آگے پہنچے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، میں آپ سے یہ درخواست کروں گا، میں پہلے بھی میں نے اس لیے میں اپنی مسجد کی بات نہیں عمومی بات کر رہا ہوں، ہمیشہ مسجد سے پیار کریں، اللہ کے گھر سے پیار کریں، مسجد کا ادب اور مسجد کا احترام ہمیشہ اپنے دل میں رکھیں۔ جب دروازے سے اندر داخل ہوں سارا کچھ پیچھے چھوڑاؤ، یہاں اللہ کے عاجز ترین بندے بن کے اندر داخل ہو جاؤ، خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر نماز کا انتظار کرو۔ میرے تیرے نبی نے فرمایا نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی بالکل ایسے ہی ہے جیسے بندہ نماز ہی کی حالت میں ہے، نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی ایسے ہی ہے جیسے بندہ نماز میں شامل ہے، موجود ہے۔ تو اس لیے آ کے بیٹھیں بالکل خاموشی سے، آ کے ذکر اذکار کریں، اپنی تسبیح پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، نوافل پڑھیں، جو آپ کا دل کرتا پڑھیں، فضول گوئی سے، دنیا کی باتوں سے، لڑائی جھگڑے سے، اونچی آواز میں بولنے سے، اور بچے ہماری مسجد میں آ جاتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ بچوں کے لیے میں کتنی بار میں بتا چکا ہوں یہ مسئلہ بھی، لیکن پھر بھی ہمارے پاس بزرگ بڑا زوردار دعویٰ لگاتے ہیں بچوں کو، یہ بچوں نے ہی مسجد میں آنا ہے، انہوں نے ہی آگے بات کرنی ہے مسجد۔ لیکن یاد رکھیں، مسئلہ یاد رکھیں کہ جو بالکل چھوٹے بچے ہیں ان کو مسجد سے دور رکھنے کا حکم ہے۔ حضور نے فرمایا مسجد کو بچوں سے اور پاگلوں سے بچاؤ۔ جو بالغ بچے نا 7 سال کی عمر سے اوپر کے ہیں، بالغ ہوتا ہے 12-14 سال کا،
لیکن حضور نے فرمایا 7 سال کا جب بچہ ہو جائے پھر اسے مسجد میں لاؤ۔ تو میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ 7 سال سے اوپر والے، 12-14 سال سے اوپر والے، وہ تو ہم سے آتے ہی نہیں، جنہیں لانے کا حکم ہے وہ نہیں آتے، اور جن کو دور رکھنے کا حکم ہے ان کو انگلی پکڑ کے ہم مسجد میں لے آتے ہیں۔ تو بعض مائیں نا پیمپر لگا کے، نہیں جی اسی پیمپر لایا، اچھا جی ٹھیک ہے، پیمپر لگایا ہے تو مطلب وہ گند جو بھی ہے وہ شاپر میں پیک کر کے، پیکر ہی بن گیا نا وہ بھی، تو وہ پیک کر کے تو مسجد میں بچہ کبھی ادھر گھوم رہا ہے، کبھی ادھر گھوم رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، مسجد کی بے ادبی ہو رہی ہے کہ عزت ہو رہی ہے؟ ہو رہی ہے بے ادبی کہ نہیں؟ اس لیے جو 7 سال سے چھوٹے بچے ہیں وہ اگر اول تو انہیں مسجد میں لائیں نہ، اگر آ جائیں تو شوق شرابانی احترام اور پیار سے سمجھائیں۔ تو اس لیے یہ میری گزارش ہے کہ مسجدوں سے پیار کریں، مسجدوں کے ساتھ مسجدوں میں آ کر ادب و احترام رکھیں، اس کا ملحوظ نظر ہے۔ اور کیا ہی اچھا ہو یہ بھی معاملہ کہ اگر ہم اس بات کو سمجھ سکیں، اگر ہم اس کو سمجھ سکیں کہ جیسے میں نے اپنے مسائل بیان کیے ہیں، اس کو بجائے اس طرح کھینچنے کے کہ یار میرے لیے کیا ہے، ہم بجائے اس کے یہ سوچ رہے کہ یار مجھ میں تھی یہ غلطی، مجھ میں تھا ہی ہے، اب مجھے پتہ لگ گیا تو اللہ کا شکر ہے میں اس گناہ سے بچ گیا ہوں، مجھے پتہ تھا، بتانے والے تیرا بھی شکریہ کہ تو نے بتایا، مجھے اس گناہ سے بچا لیا، اللہ کی مار سے تو نے مجھے بچا لیا۔ تو بجائے اس کے کہ بندہ غصہ کرے تو بندہ اس عمل کو ہی چھوڑ دے، یار وہ بتانے والا بتا ہی اس لیے رہا ہے کہ تو اس گناہ سے بچ جائے، اللہ تیری خیر کر دے، اور تو رب کے غضب سے بچ جائے، اپنے معاملے کو اس طرف سیدھا کر کے کھینچ، پھر تیری خیر ہو جائے گی، بچ جائے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں، مسجد کی آبادی کے بہت سارے طریقے ہیں، آپ اپنا مال پیسہ بھی دیتے ہیں، اس کا دوسرا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو ملیں، لوگوں کے ساتھ جو لوگ مسجد میں نہیں آتے ان کے ساتھ ملیں، ان کے ساتھ ملاقات کریں، انہیں مسجد میں آنے کی دعوت دیں، اپنے محلے کے اندر ایسے لوگوں سے ملیں، وہ نمازی بنے، وہ مسجد میں آئیں، اس کا آپ کو بھی اجر ملے گا، اسے بھی ثواب ملے گا، اس کی ہر نماز میں آپ کا بھی ثواب شامل ہو جائے گا۔ باتیں اور بھی بڑی تھیں لیکن وقت جلدی ختم ہو گیا، میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور آخر میں ایک بار پھر یہ بات ضرور کہوں گا، کوئی بندہ اس کو میری درخواست ہے اپنی طرف نہ کھینچے، میں نے محض اللہ کی رضا کی خاطر اصلاح کے لیے یہ باتیں کی ہیں تاکہ ہماری مسجد کا بلکہ ہر مسجد کا ماحول اچھا ہو۔ یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، کئی لوگ اسے سنیں گے، کئی جگہوں پہ جائے گا، تو اس لیے اس کو اللہ کی رضا کی خاطر ہی سمجھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اللہ کے غضب سے، اللہ کی مار سے بچ کے اس کے انعام کے حقدار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔